حسنات آخرت کے اندر سب سے بڑا جو فعالہ کہا، سب سے اونچی چیز جو آخرت کی حسنات میں سے ہے، دخول الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جانا ہے، جنت کا نصیب ہو جانا ہے۔ اگر کوئی جنت میں چلا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، چونکہ جنت جائے گا ہی وہی جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اچھے اعمال کا نتیجہ اللہ کی رضا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ جنت ہے۔ تو جنت جس کو نصیب ہو گئی اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ اور یوم فزع الاکبر میں امن، یعنی قیامت کا دن ہوگا جب دل کانپ رہے ہوں گے، اسے یوم فزع و گھبراہٹ کا دن کہا گیا ہے، چونکہ نامہ اعمال انسان کا تیار ہوگا اور نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ امتحان دے سکتے ہیں، سے بارہ امتحان دے سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری بار بھی کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، نئے سرے سے دوبارہ آپ امتحان دے سکتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر وہ ایک بابا جی نے 80 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ بار بار ٹرائی کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، امتحان 100 بار بھی دیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہو سکتا ہے، وہاں ایک ہی امتحان ہوگا، وہاں کامیابی ہے تو کامیابی، ناکامی ہے تو ناکامی۔ اس لیے سب سے بڑی گھبراہٹ جو ہے وہاں ہوگی جب کوئی ایک زندگی کی محنت کے بعد انٹرویو دینے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پینل انٹرویو کر رہا ہے تو پھر میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ حالانکہ ناکام ہو گیا تو موت تو واقع نہیں ہو جائے گی، وہ پھانسی تو نہیں لگا دیں گے۔ ایک دوسری بات ہے کہ پھر دوبارہ تیاری کر کے پھر آ سکتے ہیں، پھر آ سکتے ہیں، لیکن ایک شدید گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں اس انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو وہ انٹرویو جو ہونے والا ہے وہ سب سے زیادہ گھبراہٹ ہوگی، اس کو فزع اکبر کہا گیا ہے۔ مشکل ترین گھڑیاں کہ یا آر یا پار، یا ادھر یا ادھر۔ تو اس دن جس کو امن نصیب ہو گیا تو وہ آخرت کی حسنات سے ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس میں جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ جب لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے میرے دل کو چین اور قرار نصیب فرمانا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ دعا ہے، اس دعا کا نتیجہ، اس دعا کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ و تیسیر الحساب، اور اس کا ایک معنی حساب کا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اگر حساب مشکل ہو گیا تو کوئی بھی پار نہیں لگ سکے گا، حساب آسان ہوا تو پھر ہی نجات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر حساب اللہ اس طرح سے لینے لگا جس طرح حساب بنتا ہے تو پھر دنیا کے اندر پیے گئے پانی کا حساب بھی نہیں دیا جائے گا، دنیا کے اندر لی گئی سانسوں کا حساب بھی نہیں پورا ہو سکے گا۔ تو اس لیے اللہ سے جب بھی عرض کرو تو عرض کرو اللہ ہمیں ہمارا آسان حساب لینا، اور اللہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کا حساب آسان ہی لے گا۔ اور اگر یہ کسی کو مل جائے تو یہ حسنات آخرت ہے۔ تو جس کا حساب مشکل ہو گیا، جس کا حساب عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، میاں صاحب نے اس کو اپنے لہجے میں کہا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اگر اس کا فضل ہو گیا تو پھر آسانی ہو جائے گی، راستہ نکل جائیں گے، اور اگر اس نے حساب اس طرح لیا جس طرح لینا بنتا ہے تو پھر شاید کوئی نہ نکل پائے۔ اس لیے اللہ سے حساب یسیر، آسان حساب مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، اس سے خود ہی کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، اس کے بڑے بڑے گناہ بھی، بدکاریاں بھی ہوں گی، تو اللہ جل شانہ کے روبرو حاضر ہوگا، شرم سے، حیا سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو ترک کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ جب وہ کتاب پڑھ چکے گا تو اللہ فرمائے گا میرے بندے جا، میں نے تیرے گناہوں کو بدل کے، جو تو نے پڑھے ہیں، بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ بندہ جھٹ سے، اللہ ابھی تو رہتے ہیں بڑے بڑے گناہ، ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے نہیں ہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حدیث میں آتا ہے جب یہ بات حضور بیان فرما رہے تھے، حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔
حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی، تو ابھی تو وہ صرف نظر کیے جا رہا تھا، اور جب اس کو بتایا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں گناہ، وہ تو بھی میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ کرم کرے گا تو یوں کر دے گا، اور اگر حساب ہونا شروع ہو گیا تو پھر مشکل بن جائے گی۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو حسنہ آخرت جب کہا جائے تو اس میں آسان حساب بھی آتا ہے۔ ہم زبان سے یہ نہ بھی بول رہے ہوں تو یہ جامع دعا ہے۔ تو اس دعا وہ معجون ہوتی ہے نا، تو معجون کے اندر سارے اجزاء ہوتے ہیں، تو یہ جامع دعا ہے، یہ معجون مرکب ہے دعاؤں کا۔ تو جب یہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مفسرین نے فرمایا اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ وغیر ذالک من امور الآخرہ، اور اس کے علاوہ آخرت کے امور سارے اس کے اندر ہیں۔ اچھا، آتش دوزخ سے بچنا بھی اس کے اندر ہی ہے، اور جنت میں داخل ہونا بھی اس کے اندر ہی ہے، لیکن آتش دوزخ اتنی ہیبت ناک چیز ہے کہ اس کا پھر الگ سے ذکر کیا گیا، وقنا عذاب النار، اے اللہ آتش دوزخ سے مجھے بچا لے۔ تو یہ دعا ہے جو ہماری زندگیوں میں شامل ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر ایک دو مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔